بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 8واں سبق ہے جملہ فعلیہ کا بیان۔ تو تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں کہ جس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا جز ہے کہ جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، اور درست ہے کہ جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو تو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جز نمبر 2 کہ فاعل منصوب ہوتا ہے، اور درست ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جز نمبر 3 ہے کہ فاعل یا نائب فاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے، اور درست ہے کہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو مضاف الیہ سے مل کر جو فاعل یا نائب الفاعل بنتا ہے تو یہ آسانی کے لیے ہے، اور اسی طرح موصوف صفت مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنتا ہے تو یہ بھی آسانی کے لیے ہے، وگرنہ درست سے یہی ہے کہ فاعل یا نائب فاعل جو ہے یہ مضاف یا موصوف بنتے ہیں، مرکب توصیفی یا اضافی نہیں بنتے۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں کہ جس کا پہلا جز ہے الف، کہ جس میں دیے گئے جملوں میں فاعل اور نائب الفاعل الگ الگ کرنے ہیں۔ تو میں ترکیب کروں گا تو اس میں سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ تو پہلا جز ہے کہ قُرِئَ القرآن، تو قُرِئَ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو القرآن جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے، کیونکہ قُرِئَ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا نائب الفاعل باہر آ رہا ہے کیونکہ یہ کلام کے شروع میں ہے، تو جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر باہر ہوتا ہے۔ تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے قرآن پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد ہے اللہ لا یظلم الناس، تو اللہ اسم جلالت مبتدا ہے، اور لا یظلم جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے ظلم یظلم سے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، کیونکہ یہ درمیانے کلام میں ہے، تو جب درمیانے کلام میں ہو تو اس وقت فاعل اکثر طور پر اندر ہوتا ہے۔ تو الناس یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے کلام کے شروع میں تو اس وقت مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد ہے کتب الصیام، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح قُرِئَ القرآن کی گئی ہے، تو اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ کتبہ یہ فعل مجہول ہے، الصیام جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کے بعد ہے خُلِقَتِ النَّارُ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح کتب الصیام اور قُرِئَ القرآن کی گئی ہے، تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو خُلِقَت یہ فعل مجہول ہے، النار اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ آگ کو پیدا کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے الصدقۃ تدفع البلاء، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے کہ جس طرح اللہ لا یظلم الناس کی گئی ہے، تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو الصدقۃ یہ مبتدا ہے، تدفع جو ہے یہ فعل ہے دفع یدفع سے، اور یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، البلاء یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لعن عبد الدینار، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ترکیب ہے جس طرح خُلِقَتِ النَّارُ کی گئی ہے، تو اس لیے صرف بغیر ترکیبی قواعد کے ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو لعن جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو عبد جو ہے یہ مضاف ہے، الدینار یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لعن کا یہ نائب الفاعل بن جائے گا،
تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ دینار کے غلام پر لعنت کی گئی۔ باقی یہ بھی ہے کہ اگر عبدو دینار کو اگر علم لیں، کسی کا نام مانیں، تو اس صورت میں پھر مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ کی عبدو دینار جو ہے اس کو لعین کا نائب الفاعل بنایا جائے گا، اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ عبدو دینار پر لعنت کی گئی۔ اور اس کے بعد ہے لا یغل مؤمن، تو لا یغل جو ہے یہ فعل ہے غلہ یغل سے، واحد مذکر غائب کا، تو مؤمن جو ہے اس کا فاعل ہے، کیونکہ لا یغل یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، تو اس کا فاعل باہر آ رہا ہے کیونکہ یہ کلام کے شروع میں ہے، تو جب کلام کے شروع میں ہو تو اس وقت اکثر طور پر باہر ہوتا ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3 جزء با ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، تو غلطی کو دور کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کے جو قواعد ہیں ان کا آنا ضروری ہے۔ تو پہلا جزء ہے ناصرا رجلان، تو اس میں غلطی ہے ناصرا، یہاں پر ہونا چاہیے ناصرا رجلان، یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ آنا چاہیے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر واحد ہونا چاہیے، یعنی اس صورت میں جملہ بنے گا ناصرا رجلان، تو ناصرا جو ہے یہ فعل ہے، رجلان اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے 2 آدمیوں نے مدد کی۔ اور اس کے بعد ہے السارقان فرا، تو اس میں غلطی ہے فرا، تو یہاں پر ہونا چاہیے فرا، یعنی تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے تو یہاں پر تثنیہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس وقت فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آتا ہے، تو یہاں پر ضمیر کا مرجع پیچھے جو السارقان آ رہا وہ ہے جو کہ تثنیہ ہے، تو اس لیے فعل کا تثنیہ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی فرا۔ تو السارقان جو ہے یہ مبتدا ہے، فرا جو ہے یہ فعل ہے، الف ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، مرفوع محلاً خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ 2 چور بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد ہے جالسا والا دن، تو یہاں پر غلطی ہے والا دن آ رہا ہے، تو یہاں پر ہونا چاہیے والا دن، کیونکہ فاعل یہ مرفوع ہوتا ہے، تو جالسا یہ فعل ہے، والا دن اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ بچہ بیٹھا۔ اور اس کے بعد ہے نوسرا ضعیفاً، تو یہاں پر غلطی ہے ضعیفاً، تو یہاں پر ہونا چاہیے ضعیفن، کیونکہ نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے، تو نوسرا یہ فعل مجہول ہے، ضعیفن یہ اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ ضعیف کی مدد کی گئی۔ اور اس کے بعد ہے سمن النساء، تو یہاں پر غلطی ہے سمنا، تو یہاں پر ہونا چاہیے سامت یا ساما، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اور اب آئے گا تو واحد ہے، تو واحد بھی دو طرح سے آ سکتا ہے کہ مذکر واحد بھی آ سکتا ہے اور مؤنث واحد بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل مذکر مؤنث سے دونوں طرح لا سکتے ہیں، تو اس لیے سامت النساء بھی ہو سکتا ہے اور سام النساء بھی ہو سکتا ہے، تو سامت یا ساما یہ فعل ہے، النساء یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے المسلمون جاء، تو یہاں پر غلطی ہے جاء، تو یہاں پر ہونا چاہیے جاءوا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آتا ہے، تو یہاں پر جو ضمیر کا مرجع ہے وہ ہے المسلمون، جو کہ جمع ہے، تو اس لیے صیغہ بھی جمع آئے گا اور وہ ہے جاءو، تو المسلمون جو ہے یہ مبتدا ہے، جاءو جو ہے یہ فعل ہے، اور تو اس میں واو ضمیر ہے اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ مسلمان آئے۔ اور اس کے بعد ہے خلقت الملائکۃ من نور،
تو یہاں پر غلطی ہے الملائکۃ، تو یہاں پر ہونا چاہیے الملائکۃ، کیونکہ نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو خلقت یہ فعل مجہول ہے، الملائکۃ یہ اس کا نائب الفاعل ہے، من جار نور یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کا ظرف لغو ہے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل مجہول نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 جز جیم ہے کہ جس میں دیے گئے اسماء سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فعل لگانا ہے۔ تو پہلا جز ہے الغلام، تو اس سے پہلے جو ہے یہ فعل لگا دیا جائے جو مناسب ہے، تو وہ یہ ہے کہ جا الغلام، اور بعد میں لگائیں تو بنے گا الغلام جاء، ترجمہ بنے گا کہ غلام آیا۔ اگر پہلے فعل لگائیں تو پھر الغلام یہ جا کا فاعل جملہ فعلیہ بن جائے گا، اگر بعد میں لائیں تو الغلام یہ مبتدا ہے، جا یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ خبر بن جائے گا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کے بعد ہے المسلمات، تو اس سے پہلے جو فعل مناسب ہے وہ جاءت ہے، یا یہ ہے کہ شاری بات لے آئیں، اور اس کے بعد فعل لگائیں تو دو طرح کا فعل آ سکتا ہے، واحد مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث غائب کا، یعنی المسلمات جاءت یا المسلمات جئنا یا المسلمات شاربات یا المسلمات شاربنا، تو ترکیب اسی طرح ہی ہو جائے گی جس طرح پیچھے جملے کی گئی ہے، اور ترجمہ بنے گا مسلمان عورتیں آئیں یا مسلمان عورتوں نے پیا۔ اور اس کے بعد الرجال، تو اس سے پہلے فعل دو طرح کا لا سکتے ہیں، واحد مؤنث کا بھی اور واحد مذکر کا بھی، یعنی قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد میں فعل لانے کی بھی دو صورتیں ہیں کہ یا تو واحد مؤنث کا لے آئیں یعنی الرجال قامت، یا جمع مذکر کا لے آئیں یعنی الرجال قاموا، اور ترجمہ بنے گا کہ آدمی کھڑے ہیں، اور وہیں ترکیبیں ہوں گی جس طرح پہلے جو جملہ تھا اس کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد الصدیقان، تو اس سے پہلے مناسب فعل لگا لیں ذهبا، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، اور بعد میں جو ہے یہ تثنیہ کا آئے گا ذهبا، یعنی الصدیقان ذهبا، کیونکہ فاعل جب ضمیر ہو تو فعل و ضمیر کے مرجع کے مطابق آتا ہے، تو جو مرجع ہے وہ تثنیہ کا ہے، تو اس لیے تثنیہ کا صیغہ لے کر آئیں گے یعنی ذهبا۔ اور جاء بھی جو ہے یہ لگا سکتے ہیں کہ جاء الصدیقان یا الصدیقان جاء، اور پہلی صورت میں ترجمہ بنے گا کہ دو دوست سے گئے جب ذهبا لگائیں گے، اور جب جاء لگائیں گے تو اس وقت ترجمہ بنے گا کہ دو دوست آئے، اور ترکیب دو وہی ہوں گی جو پیچھے جو ہے یہ کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے تو اس سے پہلے جو ہے یہ فعل دو طرح کا آ سکتا ہے، واحد مؤنث اور واحد مذکر، کیونکہ یہ اس میں جمع ہے تو اس میں جمع کا جو فعل ہوتا ہے یہ دو طرح کا آ سکتا ہے، واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی۔ تو جو مناسب فعل ہے وہ یہ ہے کہ جاء الراحۃ یا جاءت الراحۃ، یا راجع الراحۃ یا راجعت الراحۃ، ترجمہ بنے گا گروہ آیا یا گروہ لوٹا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ فعل تین طرح کا لا سکتے ہیں، واحد مؤنث، واحد مذکر اور جمع مذکر، اور جمع مذکر تو اس لیے لائیں گے جمع کا اعتبار کرتے ہوئے، اور واحد مذکر لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے، اور واحد مؤنث مؤنث کے حکم میں لیتے ہوئے یعنی جماعت ان کی طویل میں کرتے ہوئے، تو بنے گا جملہ الراحۃ جاءت یا الراحۃ جاء الراحۃ جاءوا۔ اور اس کے بعد ہے الانہار، تو الانہار سے بھی پہلے جو ہے یہ دو طرح کا فعل لا سکتے ہیں، واحد مؤنث اور واحد مذکر، تو جو مناسب فعل ہے وہ ہے تجری، تو جملہ بنے گا تجری الانہار یا یجری الانہار، اور بعد میں لائیں تو واحد مؤنث اور جمع مؤنث آئے گا، اور جملہ بنے گا الانہار تجری یا الانہار تجرینا۔ اور اس کے بعد ہے الخمر، تو اس سے پہلے جو فعل ہے یہ واحد مؤنث آئے گا کیونکہ الخمر یہ مؤنث سماعی ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے، تو جملہ بنے گا حرمت الخمر، اور بعد میں لگائیں تو بنے گا الخمر حرمت، ترجمہ بنے گا شراب حرام کی گئی۔ اس میں بھی دو ترکیبیں ہوں گی، جملہ اسمیہ والی اور جملہ فعلیہ والی۔
اور اس کے بعد جو متن میں جو جملے دیے گئے ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا جملہ قال اللہ، تو قال یہ فعل، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ہے کتب صوم، تو کتب فعل مجہول ہے، تو صوم اس کا نائب الفاعل ہے، تو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ترجمہ ہے روزہ فرض کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے لمع البرق، البرق لمع کہ لمع فعل، البرق یہ فاعل ہے، تو مل کا جملہ فعلیہ ہے، اور ترجمہ ہے کہ بجلی چمکی۔ اس طرح البرق جو ہے یہ مبتدا ہے، لمع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ، ترجمہ ہے بجلی چمکی۔ اور اس کے بعد ہے سمیع الصوت، تو اس کی بھی اسی طرح ہی ہے، سمیع فعل مجہول ہے، صوت یہ نائب الفاعل ہے، تو مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور ترجمہ ہے آواز سنی گئی۔ اور اس طرح آگے ہے کہ الصوت سمیع، تو الصوت یہ مبتدا سمیع فعل مجہول ہوا ضمیر نائب الفاعل مل کر خبر ہے، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ اور اس کے بعد ہے ضرب زید، تو ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، مل کر جملہ فعلیہ، ترجمہ ہے زید نے مارا۔ اور اس کے بعد ہے ضرب زید، تو زید اس کا نائب الفاعل ہے، مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے زید مارا گیا۔ اور اس کے بعد ہے زید الناصر، تو اس کی بھی اسی طرح ہی ترکیب ہے، ترجمہ ہے زید نے مدد کی۔ اور اس کے بعد زید النصر، اس کی بھی اسی طرح ہی ترکیب ہے، ترجمہ ہے زید کی مدد کی گئی۔ اور اس کے بعد ہے قام والد، قام یہ فعل ہے، والد اس کا فاعل ہے، اس طرح قام فعل ہے، والدان اس کا فاعل ہے، تو قام یہ فعل ہے، اولاد اس کا فاعل ہے۔ اور ترجمہ ہے تینوں کا کہ بچہ کھڑا ہے، دو بچے کھڑے ہیں، ایک سے زیادہ بچے کھڑے ہیں۔ اس طرح ہے آگے آ رہے الولد ناصر، الولدان ناصرا، الاولاد ناصرو، تو ان کی بھی ترکیب اسی طرح ہی ہے، ترجمہ ہے کہ ایک بچے نے مدد کی، دو بچوں نے مدد کی ہے، ایک سے زیادہ بچوں نے مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد جملہ طالع شمس، تو طالع یہ فعل ہے، شمس اس کا فاعل ہے، مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے سورج طلوع ہوا۔ اور اس کے بعد ہے ناصر قوم، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے کہ ناصر یہ فعل ہے، قوم اس کا فاعل ہے، مل کر جملہ فعلیہ، ترجمہ ہے قوم نے مدد کی۔ اور اس کے بعد ہے جاء رجال، اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ جاء یہ فعل ہے، رجال اس کا فاعل ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ترجمہ ہے کہ آدمی آئے۔ اور اس کے بعد ہے اکل زید خبزا، تو اکل یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، خبزا یہ مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ترجمہ ہے زید نے روٹی کھائی۔ اور اس کے بعد ہے خبزا، اور اس کے بعد ہے خبزا اکل زیدا، تو خبزا یہ مفعول بھی مقدم ہے، اکل یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ترجمہ ہے زید نے روٹی ہی کھائی۔ اور اس کے بعد جملہ ہے ضرب والد زید، تو ضرب یہ فعل ہے، والد یہ مضاف ہے، زید یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ضرب کا فاعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے زید کے لڑکے نے مارا۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔